السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ کو لے کر آئے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اللہ کے سچے نبی اور پاک باز انسان تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم اخلاقی پستی، فحاشی، ظلم اور گناہوں میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ وہ دنیا کی سب سے پہلی قوم بن گئی جس نے ہم جنس پرستی یعنی مردوں کے ساتھ بدفعلی کو عام کیا، جو کہ فطرت کے سراسر خلاف عمل ہے۔ وہ نہ صرف یہ گناہ کرتے بلکہ مسافروں پر ظلم اور اپنی مجلسوں میں فحاشی اور ہنسی مذاق کے ساتھ ایسے فروغ بھی دیتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، اللہ سے ڈرایا، عورتوں سے نکاح کی دعوت دی اور کہا کہ اللہ کا عذاب قریب ہے، لیکن قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور انہیں دھمکی دی کہ اگر باز نہ آئے تو بستی سے نکال دیں گے۔ ایک دن اللہ کے فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ پھر وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ ان کی قوم ان مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ انہوں نے اپنی قوم کو باز رکھنے کی بہت کوشش کی، حتیٰ کہ فرمایا، یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو یعنی نکاح کا جائز راستہ اختیار کرو۔ لیکن وہ لوگ اندھے گمراہ ہو چکے تھے۔ تب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا، اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم رات کے وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ بستی سے نکل جانا اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت لوط اور ان کے ساتھی نکلے، صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا بھیانک عذاب نازل ہوا۔ پوری بستی کو الٹ دیا گیا، اوپر نیچے کر دیا گیا اور پھر ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے۔ پھر پتھر نشان زدہ تھے اور پوری قوم ہلاک کر دی گئی، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو دل سے قوم کے ساتھ تھی پیچھے رہ گئی اور وہ بھی عذاب میں شامل کر دی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی، خاص کر فطرت کے خلاف گناہوں میں ڈٹ جانا، انسان کو دنیا و آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے، اور جب نبی کی بات کو جھٹلایا جاتا ہے تو اللہ کا قہر بے آواز آتا ہے، پوری بستی کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہی انجام ہوتا ہے اس قوم کا جو حق سے منہ موڑتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور تمام تر گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے احکام پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اسی طرح کی قرآنی واقعات اور اسلامی واقعات والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔